رات اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بیز قرابت کی محبت کے۔ محترم حضرات، سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں کے باعث اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں، پھر قریب ہو جائیں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر پھر نور ہدایت سے اپنے قلب و نظر کو روشن کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور کی لگن کا یہ عالم تھا کہ دن رات اسی میں مشغول رہتے، ان کو سمجھاتے، اور وہ غصے ہوتے تو حضور مسکرا دیتے، وہ گالیاں بکتے تو حضور دعائیں دیتے، وہ روشن معجزات دیکھ کر اور آیات الہی سن کر بھی کفر سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے تو حضور کے شفیق دل پر غم کے بادل گھر آ جاتے، اور آپ رات بھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اخلاص و محبت کے یہ بے مثل انداز کفار مکہ نے بھلا کب کہیں دیکھے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خیال کرتے کہ اس ساری جد و جہد اور شبانہ روز محنت کے پیچھے کوئی منظر ضرور ہے، کوئی بڑا مقصد ضرور ہے، جس کے حصول کے لیے یہ شخص دن رات محنت مشقت برداشت کر رہا ہے، اور ہمارے جود و جفا پر اتنے حوصلہ اور حلم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے، یا اقتدار کی ہوس ہے، یا ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، آخر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا یہ سارا حال بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے نادانو، تم کس ادھیڑ پن میں ہو، سن لو میں اپنی ان جانکاہیوں کا، ان دل سوزیوں کا تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہتا، نہ آج نہ کل اور نہ کبھی قیامت تک۔ البتہ میری یہ خواہش ضرور ہے کہ تم نے آپس میں جو قتل و غارت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے میں اپنی قوتیں صرف کر رکھی ہیں، اس سے باز آ جاؤ اور آپس میں محبت اور پیار کرو۔ تمہاری باہمی رشتہ داریاں اور قرابتیں ہیں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹے، چھوٹا بڑے کی پگڑی اچھالے، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ ہو۔ مجھے تمہارے یہ انداز پسند نہیں۔ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، تاکہ تمہاری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی نمودار ہو جائے۔ اور رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا، یہ حرف استثناء ہے، یہاں مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی المودۃ فی القربہ جو مستثنیٰ ہے، یہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں، تاکہ آیت کا یہ مفہوم ہو کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ اجر طلب کرتا ہوں کہ تم آپس میں پیار اور محبت کرو۔ تقریباً یہی مفہوم ایک دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، الفرقان کے اندر ہے، یعنی میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر یہی ہے کہ تم میں سے کون معرفت الہی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس آیت کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگو۔ مجھے صرف تمہاری بھلائی اور خیرخواہی مطلوب ہے۔ اگر تم سدھر جاؤ، تمہارے طور اطوار درست ہو جائیں، تو یہی میری کاوشوں کا بہترین معاوضہ ہے۔ اظہار خلوص کے لیے اس سے زیادہ اثر انگیز اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کئی انبیاء کے یہ اعلانات مذکور ہیں۔
لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے ایسے فرامین عالی شان موجود ہیں، تو اس آیت سے تھوڑا پہلے فرمایا کہ من کانا یریدو، جو شخص دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہوگا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ اس سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک تو آیت کی یہی تفسیر زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ جملہ قرابت داروں اور خاندان بنو ہاشم خصوصاً اہل بیت کرام کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ جتنی کسی کی قرابت حضور سے زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی محبت و احترام زیادہ مطلوب ہوگا۔ ایک نہیں صدہا ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن میں اہل بیت پاک سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملوز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اہل بیت پاک کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور کی رسالت کا اجر نہیں بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر ہے، یہ اس گل کی مہک ہے، یہ اس خورشید کی چمک ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حب آل مصطفیٰ ضرور ہوگی۔ اور یہ گرہ اب تک نہ کھلی کہ بعض لوگوں کے نزدیک حب آل مصطفیٰ کے لیے بغض اصحاب حبیب کبریا شرط کہاں سے ماخوذ ہے؟ حضور نے اپنے اہل بیت کی محبت کا اگر حکم دیا ہے تو اپنے صحابہ کرام کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ ان کا ادب و احترام کرو، اور تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، یعنی میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ دوسرا ارشاد گرامی یہ بھی ہے اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ درخشندہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بحمدہ تعالیٰ یہ شرف اہل سنت کو ہی حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہماری نگاہیں صحابہ کرام کی جگمگاتی ہوئی روشنی پر مرکوز ہیں۔ ہم زندگی کے سمندر کو آزمائشوں اور تکالیف کی کالی رات میں عبور کر رہے ہیں۔ جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، اور جس نے ان روشن ستاروں سے ہدایت حاصل نہ کی وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ہم الحمدللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی آل سے مودت کرتے ہیں۔ ہم حضرت صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت اطہار کی اس کشتی کے اندر، مودت کی کشتی کے اندر سوار ہیں، جس پر سوار ہو کر انشاءاللہ ہم ضرور کنارے تک پہنچیں گے، اور یہی عقیدہ ذریعہ نجات ہے۔ دعا ہے رب لم یزل اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ ہر بندے کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر بندے کو یہ آیت یاد بھی ہے۔